رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جنہاں نو اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے جنہ حضرات نے درود شریف پڑھے وہ قریب قریب ہو جائے مینوں نظر آ رہا ہے بھی تواڈے اگے جگہ خالی ہے جس نوں نظر آ رہا ہے کہ میرے اگے جگہ خالی ہے وہ خود اگے ہو جائے اور خدا نہ خواستہ کسی نوں نظر نہیں آ رہا وہ نال دے نوں پوچھ کے اگے ہو جائے آئے بھی دروازے والے ساتھی آگے آ جائیں باہر والے ساتھی اندر تشریف لے آئیں جگہ بنی ہوئی آپ کے لیے ادھر بھی جگہ پڑی ہے ماشاءاللہ شیخ آپ ادھر تشریف لیں آپ ادھر آئیں ادھر آئیں تھوڑا سا کیونکہ وہ والے ساتھی پریشان ہیں بٹ ٹھیک جزاک اللہ او بھائی انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں برادر عزیز شفیق مکرم حضرت مولانا قاری غلام اصغر صاحب دامت برکاتم العالیہ حضرت پیار برے حکم تے دین دی نسبت نال اللہ کریم نے تواڈے جیسے مخلص عاشقان رسول دی زیارت دا موقع بخشے دعا فرماؤ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے میرے تو قبل خطیب اسلام حضرت مولانا مظہر الحق قاسمی صاحب دامت برکاتم العالیہ نے بہت ہی قیمتی عالمانہ فاضلانہ گفتگو فرمائی اللہ حضرت علم و عمل مزید برکت عطا فرمائے
گرامی قدر اس جہان دے اندر جتنے بھی عزت والے لوگ نے سب دی عزت صدقہ کملی والے دا اسی جس دی بھی عزت کیتی ہے کیتی حضور دی وجہ تو بڑی توجہ اور جس دی بھی عزت کرانگے حضور دی وجہ تو اور اللہ نے معیار بیان فرمایا کہ میرے محبوب جڑا تیرا ہے وہ میرا ہے، جڑا تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے جوج مجوج تو انہوں کو مسئلہ ہے؟ یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں، واعظانہ گل نہیں، کسی خاص مکتبہ فکر دی گل نہیں، اس کائنات دے اندر جس نو بھی اللہ نے پسند کر کے بلند فرمایا ہے وہ دی وجہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شمار دلائل نے اس دنیا کوئی دولت دی وجہ تو نہیں چمکیا، مت کوئی سمجھے کہ میری کوٹھی بڑی ہے لہذا میری عزت ہے، مت کوئی سمجھے کہ میرا بنگلہ بہت بڑا ہے لہذا میں عزت دار ہوں۔ کوٹھی والا بندہ لوکاں دی نگاہ وچ عزت دار ہے، بنگلے والا بندہ لوکاں دی نگاہ وچ عزت دار ہے، مال و زر مربیاں دا مالک لوکاں دی نگاہ وچ عزت دار ہے۔ اللہ عزت دینے واسطے کوٹھی دی شرط نہیں رکھی، اللہ نے عزت دینے واسطے بنگلے دی شرط نہیں رکھی، اللہ نے عزت دینے واسطے زیادہ مربع وزارت صدارت بادشاہی چودراہٹ دی شرط نہیں رکھی، اللہ نے عزت دی شرط فقط یہ رکھی ہے کہ تیرے دل دے اندر میرے مصطفیٰ دی اطاعت ہوئے، تابعداری ہوئے، جڑا میرے محمد دی عزت کرے گا جگ سارا اس دی عزت کرے گا۔ دولت حسن و جمال تے گل مکدی تھی، ابو جال اور ابو لہب تو بڑا دولت اور حسن والا کون سی اس ویلے؟ سرداری اور چودراہٹ تے گل مکدی، ابو جال بہت بڑا سردار سی، ابو جال نو سرداری نہ بچا سکی، ابو لہب نو چودراہٹ نہ بچا سکی۔ نہیں، اگر علماء کرام میرے وال توجہ کرن تو میں اگلا عقیدہ بھی کہہ دینا، ابو جال نو ابو لہب نو نبی دی رشتہ داری بھی نہ بچا سکی۔ حضرت بندے توڑی وجہ تو پریشان ہے، اب پچھلے تھوڑا جاتا تھوڑی پیچھے ہو جاؤں تاکہ بندے بعد اسان دعا دیں، نہ تو انہوں بد دعا دیں نہ میں انہوں بد دعا دیں۔ توجہ ہے؟ اچھا بھی جے سبحان اللہ کہو تے گل مکا چھڑی ایک جملے سے، جنت فقط نبی دے رشتہ داری دی وجہ تو نہیں ملنی، جنت محمد دی تابع داری دی وجہ تو ملنی ہے۔
ابو لہب نے تابعداری نہیں کی تھی، جہنم گیا۔ ابو جہل نے تابعداری نہیں کی تھی، جہنم گیا۔ بلال کالے رنگ دا حبشے دا رہن والا، مال و زر نہیں، کوٹھی بنگلہ نہیں، مکے کو رشتہ دار نہیں، رشتہ دار تا کوئی نہیں ہے، پر محمد دا تابعدار ہے بلال۔ 10,000 صحابہ تھلے کھڑے نے، بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ کے دس رہا لوکاں نو، لوکو گل سرداری تے نہیں مکدی، گل محمد دی تابعداری تے مکدی ہے۔ اللہ جڑا بندہ اچھی سبحان اللہ کہے انہوں اپنے محبوب دا سچا تابعدار بنا لیں، جڑا ہور اچھی سبحان اللہ کہے آج جلسہ جلدی ختم ہو جانا ہے، ساری رات والا پروگرام نہیں، یہ مولانا غلام اصغر صاحب دی مہربانی ہے کہ جنہاں ماشاءاللہ جلدی جلسہ ختم کرنے دا پروگرام بنایا ہے، یعنی تنہوں سون دا بھی ایک موقع ملے گا۔ جڑا بندہ اچھی سبحان اللہ کہے جو ہی اکھ لگے تے خواب وچ حضور دا دیدار ہو جائے۔ چمکے نے صحابہ، کوئی گل نہیں، یہ جا بندے حضرت ہر مجمع چاہتے ہیں، جتنے بھی جائے جانا ایک کا دانا ہوندہ ہے، اور انہاں دی وجہ تو سارا جلسہ قبول ہوندہ ہے، کیونکہ یہ مست ہوندے نہیں، انہاں ناراض نہیں ہوئی دا، انہاں اللہ ناراض نہیں ہوندہ۔ یقین جانو یہ اللہ نال الٹی سیدھی گل بھی کر لینا، اللہ مسکرا پہنتا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے سی تے ایک چرواہا بیٹھو ہوئے، آکے اللہ میں سنے تو کلہ ہے، اللہ نال گالی بٹا کرے، اللہ میں سنے تو کلہ ہے، آخر تو اکتا جاندہ ہو سے تیر نلگال وہاڑ کوئی نہ کرندہ ہو سی، میرے کول ہویا میں تیرے کپڑے دھووا، تے کو تیل لاما تھری مالش کرا، تے کو تیر گھٹا دباوا، تیر نلگالی شالی کرا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لوگ گزرے، موسیٰ علیہ السلام فرمایا اے کی کہہ رہے ہیں، اللہ ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تور تے گئے تھے، اللہ نے فرمایا آج کوئی گل نہیں کرنے میں تیرے نال، تو میرا یار ناراض کر رہے ہیں۔ یا اللہ وہ تو انج کہہ رہے سی، فرمایا میرے نال گلاں کر رہے سی نا۔ مست بدیاں دیاں گلاں اللہ نے پسند ہے، توجہ ہے تواڈی بھائی؟ تو صحابہ چمکے، اللہ چمکائے، صحابہ اللہ چمکائے، صحابہ تھوڑے بولے ہو، صحابہ کس چمکائے؟ صحابہ کس چمکائے؟ اللہ دا نام ڈیرا غاز خانی پابندی ہے، جدی زبان تے اللہ دا نام ہے ذرا کھل کے لوے اللہ اللہ۔ صحابہ چمکائے بھی اللہ نے، صحابہ چڑے بھی اللہ نے۔ جس طرح نبوت کا انتخاب اللہ کرتا ہے، اس طرح صحابہ کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے۔ قرآن میرے سامنے، بندے رشتہ کر رہا ہوگا نا، رشتہ بیٹی دا یا بیٹے دا، لوگ جا کے ہمسایاں نو گلی محلے انہوں نے پوچھتے ہیں یہ لڑکا کیسا ہے؟ مولانا مدر صاحب جیسے، مولانا غلام اصغر صاحب جیسے دانا بندے اسے کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو، کیوں محلے گلی سے پوچھتے پھرتے ہو؟ آؤ ہم تجھے نسخہ بتاتے ہیں اس کے اچھے ہونے کا اور برے ہونے کا۔ اسے کہا جی بتاؤ، تجھے علماء کہتے ہیں یا چھوڑ، تو صرف اتنا پوچھ بے اے بچہ اٹھدا بیٹھدا کنا ویچے، انہاں دی دوستی کنا نالے، جیتے اچھے لوگاں نال بیٹھدا ہے، نمازی لوگاں نال بیٹھدا ہے، حافظاں قاریاں چ بیٹھدا ہے، تبلیغی جماعت والے نال بیٹھدا ہے، اللہ والے کول بیٹھدا ہے، کسی نیک بندے دی خانقاہ وچ بیٹھدا ہے، سمجھو چنگا ہے۔ اگر بھنگی شرابی چرسیاں چ بیٹھدا ہے تو سمجھو برا ہے۔
بھئی صرف صحبت دیکھ لے، اچھے جو بیٹھ دے تے اچھا ہے، برے جو بیٹھ دے تے برا ہے، نیجی خان والے گل کہہ کے مگے چلے جانا ہے، اللہ کرے تیرے سمجھ چاہیا ہے۔ ارے صحابہ نو تاریخ نہ پڑھ، صحابہ نو کتاباں نہ پڑھ، صرف اتنا دیکھ کہ صحابہ اٹھ دے کے دے نال سی، بیٹھ دے کے دے نال سی، کھان دے کے دے نال سی، چل دے کے دے نال سی، صحابہ سفر تے حضر کے دے نال کر دے سی، صحابہ خطبہ کے دے سڑ دے سی، صحابہ نمازاں کے دے پیچھے پڑھ دے سی، صحابہ دین کے دے کلو سکھ دے سی، صحابہ مسئلے کے دے کلو پوچھ دے سی، تے تنو قرآن دسے گا، اے اٹھ دے بھی نبی نال سی، بیٹھ دے بھی نبی نال سی، کھان دے بھی نبی نال سی، پین دے بھی نبی نال سی، بدر بھی نبی نال سی، احد وچ بھی نبی نال سی، خیبر وچ بھی نبی نال سی، مکے وچ بھی نبی نال سی، مدینے وچ بھی نبی نال سی، پہاڑ تے بھی نبی دے نال سی، غار وچ بھی نبی دے نال سی، اج جا مزار وچ بھی نبی دے نال سی، جڑے اٹھ دے بیٹھ دے محمد دے نال نے، اج ہی پوچھدا پھر دے صحابہ کیسے سی؟ ابھی بھی پوچھنے کی کوئی گنجائش ہے کہ صحابہ کیسے تھے؟ پھر صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہے۔ اچھا بھی صحابہ عمل نال نہیں بنے، کیوں صاحب؟ صحابہ عمل نال نہیں بنے، صحابہ صحبت نال بنے نہیں۔ جدو ایک صحابی ہے اس ایک نماز نہیں پڑھی جنتی ہے، ایک روزہ نہیں رکھیا جنتی ہے، 10 بجے کلمہ پڑھیا، 11 بجے فوت ہو گیا یا شہید ہو گیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی جہاد نہیں کیتا، ہے وہ جنتی۔ اللہ کرے ہون تو سمجھ آ جائے، جدو صحابی عمل نال بنیا نہیں، پھر صحابی دے عمل تے اعتراض بھی نہیں، پھر صحابہ دے عمل تے بھئی جدو عمل نال بن دے تے عمل تے اعتراض ہوندہ، جدو بنے عمل نال نہیں پھر صحابہ دے عمل تے اعتراض بھی نہیں۔ صحابہ نو تاریخ دے ترازو وچ نہ تول، صحابہ نو اللہ دے قرآن وچ گول۔ تو سارے میرے نبی دے صحابہ شان والے، آپ کو سارے صحابہ اچھی بولو، ایمان والا بولے گا، سارے صحابہ، سارے صحابہ، جڑا اچھی بولے قیامت والے دن صحابہ دی شفاعت حقدار بن جائے، سارے صحابہ، تھوڑا جا زور لاؤ، سارے صحابہ، یا جڑا عام نعرہ لگتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اس بندے دا میں کی علاج کراں جڑا آکھے صحابہ جنتی سی، نالے صحابہ آکھے نالے پوچھے جنتی ہاں کہ نہیں؟ یہ صحابیت پکی گالے جنتی ہے۔ پھر پوچھنا صحابہ پاس آن کے فیل، ادھو صحابہ کہہ رہے ہیں ادھو فیل کہہ رہے ہیں، یہ صحابیت پاس ہے، صحابیت اچھا پاس دے مولانا 4 معنی ہوندے ہیں، پنجابی چ ہور معنی، اردو چ ہور معنی، عربی چ ہور معنی۔ مثلا وہ کہتے ہیں کراس پاس کر یا کراس کر یا برداشت کر، پاس کر یا برداشت کر، کیا مطلب؟ پاس کر یا برداشت کر، یعنی پاس تا مانا کراس کر جانا۔ جزاک اللہ جی، میری کیف بڑی، اللہ کرے تھوڑا پھول آ جائے صحیح میرے، جزاک اللہ، اللہ تو انہوں پھولنا تارا رکھے، ماشاءاللہ، جو چکا سبحان اللہ ذرا بر۔ اگر انج دے بندے منو ہار پواننا تے نال پھر پجدہ ہے۔ ایک بندہ جا رہا ہے نا تو خون چل رہا سی، کسی پوچھا کی ہویا ہی، کہندہ سجنہ پھول مارے ہے، اس نے کہا پھول مارن نال بھی کدی خون نکلیا، انہوں نے کہا گملے سمیت مارے ہے۔ صحابہ پاس کر یا برداشت کر، یعنی ایک پاس تا معنی ہے کراس کر جانا۔ اللہ دی قسمیں ساری کائنات نو صحابہ کراس کر گئے۔ ایک پاس تا معنی داخلہ، پاس ہے تو داخل ہو جاؤ، کرکٹ دیکھن گئے، میچ دیکھن گئے ہو، ہاں بھی پاس ہے جی ہے، اندر آ جاؤ۔
صحابہ کو جنت دا پاس سی. ایک پاس دا معنی قریب. میں مولانا کے پاس، مولانا میرے پاس. اللہ دی قسمیں صحابہ محمد دے پاس. اگر سبحان اللہ کہو تو ایک اور جملہ کہہ دینا. سارے صحابہ پاس، دو پاس ہو گے آج بھی پاس. چوتھا معنی پاس معنی قریب. پہلا معنی پاس کر یا برداشت کر، کراس کر جانا. دوسرا معنی پاس داخلہ. تیسرا معنی پاس کامیاب، سارے صحابہ کامیاب. چوتھا معنی پاس یعنی بالکل پاس. تو میرے دوستو سارے صحابہ پاس، سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ متقی، سارے صحابہ نمازی، سارے صحابہ غازی، سب تے اللہ راضی، سب تے اللہ دا قرآن کہندے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پہلے آیا او بھی کامیاب، آخر تے آیا او بھی کامیاب. اللہ اونا تے راضی ہے، او اللہ تے راضی ہو گئے نے. سارے صحابہ تے اللہ راضی ہے. پر آزرا میں حضرت عمر تے بھی اللہ راضی ہے، عثمان تے بھی اللہ راضی ہے، علی تے بھی اللہ راضی ہے، طلحہ تے زبیر تے بھی اللہ راضی ہے. اللہ جتنے چن چن کے میرے مصطفیٰ دے دامن نال جوڑے نے، سارے صحابہ پاس نے. پر آج میرا دل کر دے میں اس یار دا ذکر کراں جنہوں ابو بکر کہندے نے. میں اس یار دا ذکر کراں جنہوں صدیق کہندے نے. میں اس یار دا ذکر کراں جنہوں یار غار کہندے نے. میں اس یار دا ذکر کراں جنہوں امیر المومنین کہندے نے. میں اس ہستی دا ذکر کراں جنہوں امام المتقین کہندے نے. میں اس ہستی دا ذکر کراں جنہوں خلیفہ بلا فصل کہندے نے. میں اس ہستی دا ذکر کراں جنہوں حلالیاں دی ماں ایشا دا بابا کہندے نے. میں اس ہستی دا ذکر کراں جڑا سفر وچ بھی نبی دے نالے، حضر وچ بھی نبی دے نالے، دکھ وچ بھی نبی دے نالے، سکھ وچ بھی نبی دے نالے. مکہ ہوئے نبی دے نالے، غار سور ہوئے نبی دے نالے، ام معبد دی کلی ہوئے نبی دے نالے، قبا دا مقام ہوئے نبی دے نالے، مدینے دیاں گلیاں ہون نبی دے نالے، بدر دا میدان ہوئے نبی دے نالے، بہت دا میدان ہوئے نبی دے نالے، خیبر دا میدان ہوئے نبی دے نالے، خلوت وچ بھی نبی دے نالے، جلوت وچ بھی نبی دے نالے. نہیں نہیں نہیں، یاری کیڑی پکی کیوں نہ ہوئے، یاری بڑی گوڑی کیوں نہ ہوئے، یاری بڑی آلہ کیوں نہ ہوئے، آخر کار موت آ جائے گی تے موت یاراں تو یاراں نو جدا کر دین دیئے، موت بیوی نو خامد تو جدا کر دین دیئے، موت خامد نو بیوی تو جدا کر دین دیئے، موت بیٹیاں کلو ماما کھو لین دیئے، موت ماما کلو بیٹے کھو لین دیئے، موت یاریاں تے دوستیاں جدا کر دین دیئے. پر میں کی کراں ابو بکر میرے نبی نال اجدی یاری لائیے جنہوں موت بھی نبی تو جدا نہیں کر سکی. آج بھی نبی دے نالے، کل بھی نبی دے نالے، قیامت والے دن اٹھے گا تے نبی دے نالے، جنت جائے گا تے نبی دے نالے. میں اس ہستی دا ذکر کرنا جڑا کہن والا پہ ذوق چ کہندا ہے کہ صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر، صدیق اکبر. صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر، صدیق
صدیق اکبر بندہ او بولے جدا عقیدہ صدیق اکبر ہے پھر میرے نال پڑھو ذرا صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر صدیق اکبر ساؤنڈ والے بھائی تو مجھا نہ بھاٹن دے کوئی بھی پڑھ صدیق اکبر صدیق اکبر صحابہ میں بڑے معتبر جڑا گنگا ہے وہ بھی نہ بولے تے جڑا گھروں ڈر دے وہ بھی نہ بولے اللہ جڑا صدیق دے حق وچ نہ بولے گھر جاوے تے 2 گھنٹے کوئی کنڈی نہ کھولے ہن بولو گے انشاءاللہ صحابہ میں صحابہ میں بڑے معتبر کوئی زبان خالی نہ رہے صدیق اکبر صدیق اکبر تیری ہونے آواز فرشتے مدینے لے جان ہونے لے جان حضور دے روزے تے صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر میرے ہادی میرے راہبر صدیق اکبر صدیق اکبر رسول اللہ کی بارات جس کے گھر آئی باراتی تھے عمر حیدر صدیق اکبر صدیق اکبر آواز آئے صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر جو گھر سے سوئی تلک تلاش کرتے تھے سخاوت میں پہلا نمبر سخاوت میں پہلا نمبر صدیق اکبر صدیق اکبر نہیں تھوڑی تبدیلی لے آؤ خلافت میں پہلا نمبر صدیق اکبر ماجد تلو کٹا کھجنا تے دیو بندیاں کو بلواونا بڑا اٹھا توبہ 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 تسی یقیناً لوہے دے تھانو اوہ ساتھ دیتا کرو یار ایک ٹبر ہوگی ایک شیر مولوی پڑھ دے باقی پوری نات اگلے مجمع پڑھ دے تو انہوں بندہ کہ پڑھو او بولو او خدا دا واسطہ بولو تو خدا من صدیق اکبر صدیق اکبر جی میں ماں کٹیا ہو کیا صدیق اکبر نہیں ہے وہ نہ بولے جس کا عقیدہ وہ بولے صحابہ میں بڑے معتبر تھوڑا سا زور لاؤ صحابہ میں بڑے معتبر میرے ہادی میرے رہبر خلافت میں پہلا نمبر اجے بھی کچھ صوفیاں نے منہ تو کپڑا نہیں لائے وہ کہتے ہیں میں نے زال روکے آئی مولوی نے منہ نہ بھی کھائیں تو جلے نکاح دا ٹائم آندہ اس لئے بڑے مولوی نے منہ بھی کھندے جی ہاں صحیح قبول ہے اللہ دے بندے ہو دشمن تیرا صحابہ تے بدنے تانو تشریح کر دے اسی فرقہ واریت تے لعنت پانے ہیں اسی اختلافات دی گل ہی نہیں کر دے اسی اپنا مسلک چھوڑ دے نہیں کسی دا مسلک چھیڑ دے نہیں قرآن ہاتھ لے کے کہہ رہے ہیں صدیق میرا مسلک ہے عمر میرا مسلک ہے عثمان علی طلحہ زبیر سارے صحابہ میرا مسلک ہے
صدیق دی صداقت میرا مسلک ہے، عمر دی عدالت میرا مسلک ہے، عثمان دی سخاوت میرا مسلک ہے، علی دی شجاعت میرا مسلک ہے۔ یہ تے بیان کرنا ہے۔ ہون درہ اچھی سبحان اللہ کو تکے چلی۔ ابو بکر ہوئے جڑا ہر ویلے میرے نبی دے نالے، آج بھی جا کے دیکھو روضے پاک دے اندر اے میرے مصطفیٰ دے نالے، کوئی جدا نہیں کر سکدا۔ میں قرآن جو چند دلیلہ دے دینا، اللہ تینوں مکے لے جائے۔ آمین انجو چی کہو جی میں وابی نماز کہندے نے۔ اسی تو واقع ہے بے نماز دے ہولی تو اسی بالکل جل سے چکے۔ ایک مولوی صاحب کسی چندہ لین گئے، اگو کو چودھری سے انہیں نہ دیتا، وہ تھا کہ قصور تیرا نہیں قصور ساڑھا ہے۔ اسا تین روکیا سی غیر اللہ دے نادہ نہیں دینا، تو آکھے ہمیں اللہ دے نادہ بھی نہیں دینا، تو سا تو ترقی کر گیا۔ اللہ تینوں مکے لے جائے، اللہ تینوں کعبے لے جائے۔ لو جی ایسی دعا دین لگا اپنے اکابرین علماء دی موجودگی دے اندر، یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کوے نو دنیا دے چکراں جو بچا تے خانے کعبے دے چکراں وچ پا۔ اس تو اچھی اور دعا کوئی نہیں میرے کو لوں۔ اللہ تینوں بیت اللہ لے جائیں، طواف کر دیاں جدو فارغ 7 گیڑے لا لینے نے، ایک مقام نظر آئے گا۔ اللہ دا قرآن کہندہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اس مقام نو جائے نماز بنا لو۔ اللہ اس پتھر ہے کیڑی خوبی ہے۔ واہ قرآن تیری عظمت تو قربان جان۔ قرآن پڑھے تو عمر یاد آ گیا، کیونکہ مقام جدو مقام ابراہیم تے جائی دا نا تو عمر اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ نو علم سی دنیا دے اندر بڑے مسئلہ کون گے، کوئی دیوبندی ہوئے گا، کوئی بریلوی ہوئے گا، کوئی وہابی ہوئے گا، کوئی حیاتی ہوئے گا، کوئی مماتی ہوئے گا، کوئی سماتی ہوئے گا، کوئی جماعتی ہوئے گا، کوئی نقشبندی ہوئے گا، کوئی سوروردی ہوئے گا، کوئی قادری ہوئے گا، کوئی چشتی ہوئے گا، کوئی حنفی ہوئے گا، کوئی حنبلی ہوئے گا، کوئی شافی ہوئے گا، کوئی حنبلی ہوئے گا، تو کوئی مالکی ہوئے گا، کوئی کدنو آئے گا، کوئی سین ہوئے گا، کوئی شین ہوئے گا۔ دنیا تے کسے دی صحابہ نال بڑھیں گی تے کسے دی صحابہ نال نہیں بڑھیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں جدی عمر نال بڑھیں تے بھاویں نہ بڑھیں، اینو کعبے آ لین دے، جے میں عمر دی ادا تے جھکاواں نہ مینوں رب کاڑا کھے، جے میں عمر دی ادا تے جھکا نہ دیواں مینوں رب کاڑا کھے۔ اے عمر جڑا طواف کردہ آکے مقام ابراہیم تے رک گیا۔ حضور فرماتے ہیں عمر کی گل لے، آقا دل کر دے جتھے حضرت ابراہیم دے توڑے دادا جی دے قدم لگے اتھے 2 نفل پڑھیے۔ آقا فرماتے ہیں میرا بھی دل کر دے پر کی کراں جدو او نہ کوے میں کردہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جبریل دوڑ کے جا عمر دے بولا نو قرآن بنا دے۔ آیات ہیں اتری تیری منشا کے مطابق۔ عمر والا بولے، عمر والا بولے، آیات ہیں اتری تیری منشا کے مطابق۔ کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے، قرآن کی آیات بھی دیتی ہیں گواہی۔ تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے، تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر، کردار عمر، کردار عمر ہے۔ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، خطاب کے
کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے۔ سبحان اللہ دی چھل اگلی گل کوئی ہوئے جا کے نفل پڑھنے پڑھنے نے کیوں؟ فرمایا ایتھے میرے یار ابراہیم دے قدم لگے نے، جیڑے پتھر تے خلیل دے قدم لگ گئے، ماں نے لال نہیں جمیا جڑا انہوں کعبے جو کھڑے، جڑے پتھر تے خلیل دے قدم لگے انہوں کعبے جو کوئی نہیں کڑ سکدا، اور جدے سینے تے حبیب دے قدم لگے انہوں نبی دے روزے جو کوئی نہیں کڑ سکدا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، خلافت صدیق اکبر، لو حضرت تسی نعرہ مارے تو انہوں ہدیہ دے دیں، لفظاں دے ہدیہ ہے نا، مت سمجھے دوجہ ہدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی۔ جو نبی کے دل کو بھا جائے، جو نبی کے دل کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سانپوں سے ٹکرا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، عیاں ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، جو بدن پر ٹاٹ اوڑھائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھر میں کچھ نہ چھوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ دوسرا مقام، عمرہ کیتا، طواف کیتا، نفل پڑے، اللہ فرماتا ذرا ادھر سیدھا ہو، ذرا دوڑا لا۔ قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ یہ پتھر ہیں، بس صفا بھی پتھر ہے، مروہ بھی پتھر ہے۔ اللہ فرماتا ہے گل پتھرہ دی نہیں، گل سیدہ حاجرہ دے قدمہ دیئے، ایک نبی دی ماں ہے، نالے نبی دی بیوی ہے، خلیل دی بیوی ہے، اسماعیل دی ماں ہے۔ جتھے حضرت آسیہ حضرت حاجرہ دے قدم لگے، صفا تے لگے تے صفا قرآن، مروہ تے لگے تے مروہ قرآن، پھر میرا حق ہے نا میں کماں جی حضرت حاجرہ والے جگہ دی اللہ قیمت پا کے تے صفا نو قرآن تے مروہ دا قرآن ذکر کرے تے پھر جتھے میرے محمد دے پیر لگن تے سینہ صدیق دا ہوئے۔ آج جو حضور نو صدیق اکبر نے اٹھایا، کندھیاں تے بٹھایا تے لے کے ابو بکر چلیا، پچھو رولا پائے گیا، شور اٹھ گیا، روندے سی خلافت لے گیا، روندے سی مسلح لے گیا۔ اللہ فرماتے ہیں رون والے روندہ رہو، آج صدیق نبی نو بھی لے گیا۔ بوڑھے تے بٹھایا ابو بکر نے تے لے کے میرے وال، انہوں نے اللہ آنکھاں دیتی ہیں میرے وال ویکھنا، اینج کر کے میرے آقا نے دونوں ہاتھ رکھ لے صدیق دے سر تے، دونوں میرے پاک نبی دے پیر لگے صدیق دے سینے تے۔ مولانا مظہر صاحب جا رہے ہیں، مولانا غلام اصغر صاحب جا رہے ہیں، حضرت توڑا میں نہ ہی نہیں پوچھے، اتنے بھی تسی آئی تے بھی حاضر ناظر ہو، غلام اکبر واہ ادھے اصغر ادھے اکبر مڑ ویچ بس کر، کمال نہیں ہے۔ میں کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ فرماندے نے میں صدیق دا معنی بیان کر چھڑے،
کل کوئی قاری مدر صاحب جا رہے ہون، غلام اصغر صاحب جا رہے ہون، مولانا غلام اکبر صاحب جا رہے ہون، یا میرے جیسا فقیر شبیر عثمانی جا رہے ہوئے تو کوئی راج پوچھے مولوی صاحب، خطیب صاحب، علامہ صاحب ذرا دسو صدیق کے نو کہندے نے تے مولوی اے نہ کہے آ میں تنو قرآن پڑھ کے سمجھاواں، آ میں تنو بخاری پڑھ کے سمجھاواں، آ میں تنو نسائی پڑھ کے سمجھاواں، آ میں تنو ترمذی پڑھ کے سمجھاواں، آ میں تنو ابو داؤد پڑھ کے سمجھاواں، آ میں تنو تفسیرہ پڑھ کے سمجھاواں، آ میں تنو سیرت یا کتاباں پڑھ کے سمجھاواں، آ میں تنو سیرت صدیق دی شان سناواں۔ نہیں نہیں نہیں، جان دیا ہویا کبے کی پوچھی آئی صدیق کے نو کہندے نے تیرا غازی خان والیا تینو تیری ماں دے دودھ دا واسطہ جے پیتے ہی تے گاں دا نہیں پیتا تے حلال کرنے پوچھے صدیق کے نو کہندے نے اے جاندہ ہویا کہہ دے وے جدا دماغ نبی دے ہتھاں وچ ہووے، جدا دل صدیق دا محمد دے پیراں وچ ہووے انہوں صدیق کہندے نے۔ ہجرت والی رات انج کر کے نبی پاک نے ہاتھ رکھے نے صدیق دے سر تے، دونوں قدم لگے نے۔ دل کتے ہوں گے پیرہ میں نہیں توڑا دل کتے تو جڑے او بے وقوف نے کہ دل ساڑھا چوری ہو گیا، الو تو دل چوری کرا کے پھرنا ہے، دل چوری ہونے والی شے ہی نہیں۔ انج کر کے صدیق اکبر دے سینے تے حضور دے قدم جے مقام ابراہیم قدمہ نالا لائیں، صفا مروہ قدمہ نالا لائیں، پھر امان لے اے صدیق دے سینے تے جدے قدم لگے نے اے کوئی عام نہیں۔ ہون جے سبحان اللہ کو حضرت پنجابی تے ایک شیر یاد آ گیا، سبحان اللہ، ہون میں کی کران جی میں نے یاد جو آ گیا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کر ذکر مدینے والدہ اس وچ بھلائی تیری ہے، کر ذکر مدینے والدہ اس وچ بھلائی تیری ہے، ایک واری ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے، ایک واری ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے، اتھے عقلہ والے ہار گئے تسی لنگ عرشاں تو پار گئے، اتھے عقلہ والے ہار گئے تسی لنگ عرشاں تو پار گئے، اے جبریل بھی نہیں دس سکیا کتھوں تک رسائی تیری ہے، ایک باری ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے، سبحان اللہ دی چھلنی چاہیے ہے، اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، پھر کو آواز نہیں آئی، واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جان، آج میرے نبی نے چندہ منگی ہے، دین واسطے کدی کدی چندہ منگنا یہ نبی دی سنت ہے، دینا او پیچھے بیٹھے ہو سرکار بڑی تیری مار لے اس من تاڑ او منور شہین جلدی پہنچن دی مشین بڑا دل نشین
توجہ ہے جن نے مینوں نعت خان ملے نے جی سارے دے رنگ کالے نے الحمدللہ ایک اے بلا بیٹھی ہے ایک او بلا آئی بیٹھی پر کی کراں کالے رنگ والے بھی ایک ہی لکھے آئے اچھا پھر خیر اچھا لکھنا تسی مجھے زبانی دس دے ہون تک بیٹھے رہے میں چونکہ پڑھے ہوئے کوئی نہیں میں لکھیا پڑھ دا نہیں توجہ چندہ دیو میرے آقا منگیا سارے صحابہ گھران دے اندر صفائیاں کر رہے نے چندے لے آ رہے نے حضرت عمر 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 اللہ جڑا عمر دے ناتے اچھی بولے اللہ دی عمر اچھ برکت پائے جڑا ہور اچھی بولے دے اولاد دی عمر اچھ برکت ہوئے عمر کہنے لگا بھی آج میں صدیق نو نمبر نہیں لین دیں اللہ فرماندے نے ماں نے لال نہیں جمعیاں جڑا صدیق تو ود جائے حضرت عمر نے واقعہ سنے ہونے سارا مال کٹھا کیتا ادھا گھر چھڑیا ادھا کٹھڑی بن کے نبی دے قدمہ ادھر عائشہ دا بابا کون عائشہ تیری بھی ماں میری بھی ماں ہر حلالی دی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ آپ دے بابے حضرت ابوبکر صدیق نے سارا کٹھا کیتا دیواراں تے ہاتھ مارے سوئی نہ رہ جائے سارا کٹھا کر کے کٹھڑی بن کے تے اپنا لباس بھی اتار کے وچ رکھ دیتا تے ٹاٹ دا لباس پا کے گٹھڑی بننی ہوئی تے صدیق اکبر آگے لو جی آقا امام راضی فرماندے نے کہ اگر تولے آ جاندہ تے وزن دے طور تے حضرت عمر دا مال زیادہ سے نبی نے اے نہیں آکھا بھی تولو نبی نے اے نہیں آکھا تولو فرما عمر گھر کی چھڑائیں ایتھے تے کو بندہ چندہ مانگلا ہے یقین جانو تو ساری تقریر دا مولوی بڑا غرق کر دیتا ہے پھر بعد حساب کر دے ہو استاد جی وقت کتنا ہویا سی اے مولوی کو حساب بھی او یہ منگدہ ہے جڑا چندہ دیندہ نہیں مولوی وچ پھس ہوئے ہیں تو انہوں بھی حساب دے اللہ نو بھی حساب دے اللہ کو تو پاس ہو جہاں گے پر توڑے کو پاس ہونا ادھا کر چڑھ آیا ادھا لے کے آیا بولو ابو بکر بولے ابو بکر آقا گھر کی پوچھیا جے میں سارا لے آیا گھر خالی کر آیا اللہ دے رسول نو چھوڑ آیا باقی سب کچھ تیرے قدمت رکھ دیتے ہیں جیسے تو اچھی سبحان اللہ کمیں سکی سبحان اللہ نہیں سجا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کمیں میں دعا کرا تنو فالج نہ ہوئے جڑا ہاتھ کھڑا کرے نو کینسر نہ ہوئے اللہ جڑا ہاتھ کھڑا کرے انہوں شوگر نہ ہوئے اللہ جڑا ہاتھ کھڑا کرے انہوں بجلی دے کرنٹ تو بچا پولیس دے ورنٹ تو بچا گڈی دے فرنٹ تو بچا میں تو انہوں پوت متوجہ کیتا ہے جاؤ صدیق دے گھر دی تلاشی لاؤ مولانا اللہ دی قسم ایڈا جملہ مزیدار ہے میں نے بڑا لطف آندہ ہے دل کرتا میں جملہ بول کے تھے پر آپ پہ آنکھاں واہ عثمانی سبحان اللہ جملہ ایسا ہے خدا دی قسم میرا دل کرتا میں اپنے آپ نو کما ایک ٹرک دے پیچھو لکھے ایسی اسا آپ زندہ باد تسی ٹینشن نہ لو او بیچارہ آیا ہے دنیا پر توں
پہلا بندہ ہے دنیا پوری ہے تے دنیا دے کول کوئی نہیں. جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں پھر توجہ جیسے کوئی اعلان کرتا ہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے, میں بھی حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. جاؤ صدیق دے گھر دی تلاشی لاؤ. صدیق دے گھر تے اپنیاں کھجوراں کوئی نہیں, کسے دیاں کتھوں لبڑیاں نے. توڑا ہاضمہ بڑا تیز ہے, یا جملہ سمجھے نہیں یا پچا گئے ہو, یا سمجھے نہیں یا پچا گئے ہو. اے صدیق تے اپنیاں کھجوراں جمع نہیں کی تھیاں, وہ کسی دیاں کھجوراں. زور سے کس کی بات کرتے ہو؟ صحابہ کی. مجھے ایک بات یاد آ گئی, تقریباً مجھے گھنٹہ ہونے والا ہے گفتگو کرنے میں. توجہ, حضرت صدیق اکبر کی کیا بات ہے. اور میں صحابہ کی بات کرتا ہوں, دوسرے صحابہ. حضور نے نماز پڑھائی, ایک صحابی پیچھو فجر دی نماز پڑھے, سلام پھیر دیا, فوراً اٹھ کے چلا جائے. 2-3 دن حضور نے دیکھیا. آج حضور فرماتے ہیں بہ جا کی جلدی ہے, یا رسول اللہ میں نو جا لین دے ہو, آ کے دساں گا. میں نہیں دس کی مسئلہ ہے. آقا میرا گھر ایک یہودی بندے دے کول ہے, او دے گھر وچ ایک کھجور ہے, اور تھوڑی جی میرے گھر وال جھکی ہوئی ہے. رات نو ہوا چل دی ہے, کھجوراں میرے ویڑے چ گر جاندیاں نے. میں جلدی جلدی تاں جانا کہ دے یہودی دیاں کھجوراں میرے بیٹے نہ کھا لین, میرے بچے نہ کھا لین. بچے ستے ہوندے نے, میں کھجوراں جمع کرنا تے جمع کر کے یہودی دا دروازہ کھٹکانا تو انہوں کہنا اپنی جا کھجوراں سنبھال. پہلے تے ذرا سارے آکھو واہ صحابہ واہ, واہ صحابہ واہ, واہ صحابہ واہ. ٹھہرو جی ٹھہرو, انہوں تکلیف نہ دیو. انہوں ایڈی ٹھنڈ لگی ہوئی ہے کہ مسیح تے بہ کے بھی ٹھہرے بیٹھے. اللہ جنہوں زبان دیتی ہے اور بولن دی بھی توفیق دے. ذرا اینی اچھی بولو کہ میں فیصلہ بات تک جاندہ خوش ہو جاواں کہ تیری آواز پہنچے لانتی مودی تک. اے لانتی مودی, اینا اچھی بولے کو دی منجی ہو جائے مودی. پاکستان دے اندر دہشت گردی کروان والا, پاکستان دے خلاف سازشاں کرن والا, پاک فوج دے خلاف ہر روز کوئی نہ کوئی نواں منصوبہ بنا کے لانچ کرن والا مودی لانتی بے شرم گاں دا پتر دان دا پتر. میں پاکستان نو کھا جاں گا. پتر پاکستان ہے, گاجر نہیں. اسلام کو بھی کوئی خطرہ نہیں, پاکستان کو بھی کوئی خطرہ نہیں. کیوں؟ اسلام کے لیے بھی جانے دینے والے موجود ہیں, پاکستان کے لیے بھی جانے دینے والے موجود ہیں. اسلام کو خطرہ ہو تو علماء گولیاں کھاتے ہیں. اس کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ یہ علماء بیٹھے ہیں. انشاءاللہ علماء حق کی موجودگی میں اسلام کو بھی کوئی خطرہ نہیں, اور پاک فوج کی موجودگی میں پاکستان کو بھی. مودی صاحب تیری فوج بھرتی ہوندی ہے تنخواہ دے لالچ نو, ساڑھے جاندے نے شہادت دے لالچ. اسی تے بھی اپنی فوج نال ایڈی محبت کرنے ہاں, اسی جڑے گھر پکھے لائے نے او دا نام رکھیا ہے جرنل فین. جس ملک دے پکھے جرنل ہومن, چاول کرنل ہومن, سیمنٹ فوجی ہوئے, صابن کمانڈو ہوئے, گھی مجاہد ہوئے تے سگریٹ کیپٹن ہوئے, اس ملک میں کون نقصان پہنچائے گا؟ کل کی تازہ بات ہے, ایک مجاہد نے جان دے دی ہے اسلام کے لیے. اسلام آباد میں
کرام کے دیوانوں، صحابی کھجوریں گود میں ڈال کے کہتا ہے یہودی اپنی کھجوراں سوال میں کہہ سکنا نا جڑے یہودی دیاں کھجوراں نہیں کھاندے اور نبی دی دھی دیاں کھجوراں بھی نہیں کھاندے۔ یا صدیق کے گھر کی تلاشی لے، صدیق کے گھر سے اللہ ملے گا یا اس کا رسول ملے گا۔ آنکھو واہ صدیق، کہہ دیو یار کائنات بعد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالی، صدیق صداقت دا منبع، صدیق دی شان نرالی، جنہوں سفر حضر وچ نال رکھیا کل کائنات دے والی، جڑا نام صدیق تو ٹھردائے او دے جسم وچ خون حلالی ہے۔ یہ کھانے والے نہیں تھے کھلانے والے تھے، یہ لوٹنے نہیں تھے لٹانے والے تھے۔ تسی خوش ہو گئے ہو کہ حضرت نے کہا اتنا بھی ہاتھ بند کرو تقریر تھوڑی کرو، خوش ہو گئے ہو نا؟ اللہ دی قسم ایک گال نہیں، ٹینشن نہ لو، تسا بڑے چہرے توڑے کھلکھلا اٹھن کے عثمانی صاحب کلو حضرت خود جان چھڑان لگے، جنہیں کلو جان چھڑائی دیئے نا انہوں نے دورو نہیں بلائی دا۔ وہ بابا خادم حسین رضوی سے کہندہ سی گل وچ کوئی ہو رہے، ہون ذرا سبحان اللہ کو بعد تم دساں گا بھی حضرت کے فرمایا۔ پہلے دیکھو واہ صدیق، کہہ دیو آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، آس پاس دیکھو مت کوئی مہمان بیٹھو ہوئے ہولی جی کونی مارو کچھ نہیں ہوندہ، آنکھو 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 آواز آئے آواز آئے۔ منکر نہ بولے ماننے والا بولے۔ اللہ جنہ واہ صدیق آکھے ہے قیامت والدن پلتے صدیق کھڑا ہوتا کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ صدیق اکبر دے غلامہ کلو اللہ حساب لینے گی، ایمیں نے صدیق کر دے۔ ساڑھا تے عقیدہ ہے صدیق آکھیے تے 40 نیکیاں مل دیاں۔ بس آخری بات کرتا ہوں، صدیق اکبر نے حضور نے اٹھایا موڑے ہیں کندے ہیں غار سور دے دروازے تے لے، پہلے حضور نے باہر کھڑا کیا، آقا اندر گئے، حضرت ابو بکر اندر گئے، جا کے صفائی کی تھی، چاڑو پھیریا، سوراخاں دے منہ بند کیتے، او بھائی سوراخ بند نہیں کیتے، ابو بکر نے فتنے دے منہ بند کیتے۔ ہائے ہائے صدیق کہندے ہی انہوں نے جڑا فتنے دے منہ بند کرے۔ 2 سوراخ یا 1 سوراخ بچ گیا، اپنی ایڑی رکھی تے ہون کہندہ آقا آ جاؤ۔ جدو تک صدیق مطمئن نہیں ہویا ادھر تک حضور نے اندر نہیں آن دیتا۔ اے دل بھی ایک غار ہے ڈیرے والے ہو، اے دل بھی ایک غار ہے، یہ کوئی چاند ہے نا میرے دل میں مصطفیٰ آ جائے پہلے صدیق آئے گا۔ وہ جھاڑو چلائے گا، جب تک صدیق مطمئن نہیں نہ ہونا دل وچ مصطفیٰ نو نہیں آن دینا۔ اس وقت مہربانی کر صدیق نو من لے تاکہ حضور آ جان۔ آقا آ جاؤ،
علماء کرام نو طالب علم ہو کے ہدیہ دینا چاہنا جدو حضور نو ابو بکر نے کیا آ جاؤ حضور آ گئے جھولی وچ لیٹ گئے فرمایا ابو بکر غم نہ کر ایک ٹائم آئے گا میں تیرے اس احسان دا بدلہ بھی اتاراں گا اج غار وچ تو مینوں بلایا ہے کل مزار وچ میں تینوں بلا لواں گا اج غار وچ صفائیاں تو کیتیاں نے مزار وچ صفائیاں میں کراں گا اج کوئی میرا دشمن غار وچ تو نہ آن دے قیامت تک کوئی تیرا دشمن مزار تے میں نہ آن دے سا ہائے ہائے غار میں صدیق کا مصطفیٰ پہ پہرا مزار میں مصطفیٰ کا صدیق پہ پہرا واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جان ادھر میرا علی سو گیا حضرت علی دی بھی اکھ لگ گئی تے نبی دی بھی اکھ لگ گئی تے صدیق دی بھی اکھ لگ گئی علی دی اکھ لگی نبی دے بستر تے نبی دی اکھ لگ گئی صدیق دی جھولی تے صدیق دی اکھ لگ گئی مصطفیٰ دے چہرے تے حضرت علی سو گئے یا علی کچھ نہیں ہوندہ تصورات کی دنیا میں میں نے پوچھا اے میرے مرشد علی یہ تو سے ستے کیوں ہو انہوں نے کہا مولوی جی میرے کل ہے کی میں کہا سونا ہے چاندی ہے پیسے نے حضرت علی فرماند نے جی سونا گم ہو گیا تو اتنال دا ہور ہے میں کہا جی چاندی گم ہو گیا اتنال دا ہور ہے میں کہا جی پیسے گم ہو گیا میں کہا جی اس وقت سو گیا میں کہا ابو بکر تو کیوں جاگنا ہے صدیق اکبر نے فرمایا میں کی کراں علی کو لوینج دیاں چیزانے جنہ دے متبادل موجود نے میری جھولی وچ او ہستی ہے ایو جیا اللہ نے نہ بنایا ہے نہ بنانا ہے نہ آیا ہے نہ آنا ہے جڑا کوے آنا ہے سمجھو کانا ہے اللہ نے میرے محبوب جیسا تے ہور بولو نا اچھا شان کسی نہیں پایا میرے نبی ورگا اچھا شان کسی نہیں پایا میرے نبی ورگا نہیں پتر کسی ماں جایا میرے نبی ورگا حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سورب دی دو جگتے ان عزتاں پائیاں نے صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے عثمانیت علی بھی جنتی ہے خوش خبریاں آقا نے خوش خبریاں آقا نے خود آپ فرمائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے آج بھی جا کے دیکھو کل قیامت کا دن ہوگا ہر کوئی اپنی قبروں سے اٹھے گا حضور بھی اٹھیں گے ابو بکر بھی اٹھیں گے عمر بھی اٹھیں گے ایک اور نبی عیسیٰ بھی اٹھے گا اور صدیق عمر کا پروٹوکول دیکھو آگے بھی نبی پیچھے بھی نبی درمیان میں یہ بولنا توسیع صاحب فرماندے سی رحمت اللہ علیہ اللہ دی قبر نو روشن کرے میں اگے کوئی اعتراض کرے تے صفائی مصطفیٰ دے وے پیچھے کوئی اعتراض کرے تے صفائی عیسیٰ دے وے لیکن جس سبحان اللہ کہو تے ایسا جملہ کہو اگلے سال تک خوشبو آندی رہے گی اگے حضور پیچھے عیسیٰ
جڑا اگے جا رہے ہے او دی بیوی صدیقہ ہے، جڑا پیچھے جا رہے ہے او دی ماں صدیقہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اماں صدیقہ ہے اور حضور کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، یعنی ساڑی ماں صدیقہ ہے، ساڑی ماں ساڑی او ساڑی او بھائی ساڑی اللہ دی قسم ہے ساڑی سیدہ عائشہ بد نسل بندے چویو کوئی نہیں ہوندا تے ڈاچی دے دودھ وچ گھیو کوئی نہیں ہوندا بد نسل بندے چویو کوئی نہیں ہوندا تے ڈاچی دے دودھ وچ گھیو کوئی نہیں ہوندا ایسا دا منکر تے فارم دی مرغی دوہاں دا جگ وچ پیو کوئی نہیں ہوندا۔ صدیق تیری عظمت رو سلام کران ایمان تازہ ہویا ہے، صدیق نال پیار ہویا ہے نہیں ہویا؟ جنہاں نو صدیق اکبر دی شان سن کے خوشی تھئیے سیدھا ہاتھ کھڑا کر۔ ہن میں تانوں دساں مولانا نے مینوں کی آکھیا سی، انہاں آکھیا سی یہ آئے ہیں بچ کے نہ جانے پائیں۔ یقین جانو چندہ مانگنا نہیں آتا، لیکن جب یہ مدارس کو دیکھتے ہیں تو چندہ مانگنا محمد کی سنت ہے اور دینا صحابہ کی سنت۔ بھائی ایک منٹ بھائی جان ایک منٹ بے شک نہ دینا، جانا نہیں، 2 منٹ جزاک اللہ آئی لو یو۔ میں اگر مانگوں گا تو میں حضور کی سنت زندہ کروں گا، آپ دیں گے تو آپ صحابہ کی سنت زندہ کریں۔ یہ دینی مدارس کفر چاہتا ہے کہ یہ دینی مدارس بند ہو جائیں، ظالم چاہتے ہیں بیرونی دنیا کا ایجنڈا ہے کہ دینی مدارس بند کر دیے جائیں۔ مسجد میں بیٹھے ہو میری رعایت نہیں کرنی، یہ مدارس بند ہو جائیں یا قیامت تک چلتے رہیں۔ تو اللہ کی مدد سے چلتے ہیں اور آپ جیسے محبت کرنے والے قرآن و سنت سے آپ کی تعاون سے چلتے ہیں۔